الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پورے بنی نوع انسان کا وہ اعمال جو استغفار سے متعلق ہیں اور جس سے اللہ رب العالمین عذاب عام میں انسانوں کو مبتلا نہیں فرمائے گا، وہ استغفار کی فضیلت اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمائی. یوں تو تمام بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے سب کے سب گنہگار. کل بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم گنہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گنہگار کثیر التوبہ ہے، یعنی بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور مناجات کرتا ہے. وہ گنہگاروں میں اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بنی آدم ہے، گناہ کا صدور ہوگا، لیکن اس پر استغفار اور توبہ نہ کیا جائے یہ عیب کی بات ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے تو آدمی اللہ سے توبہ کرے، استغفار پڑھے اور استغفار کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہمارے زمانے میں اور اس دور میں ہر شخص گنہگار کا ایک بے گناہ کا ایک انبار اپنے پاس رکھتا ہے. قدم قدم پر گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے. آنکھوں سے گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پیر کا گناہ، سوچ اور خیالات کا گناہ. ہر قسم کے گناہ میں سارے لوگ اس زمانے کے اندر شامل ہیں. اس کی بہترین شکل اللہ رب العالمین کے حضور میں استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کے حضور میں توبہ کرنا، اس سے لو لگانا، مناجات کرنا، یہ اس کے بھولنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو دو امان، میری امت کے لیے دو امان دی. ایک امان وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ نبی جب تک آپ اس امت میں موجود رہیں گے اس وقت تک ہم عذاب عام نازل نہیں کریں گے. خاص عذاب تو نازل ہو سکتا ہے لیکن عام طریقے سے عمومی عذاب کا نزول اللہ کے نبی کی موجودگی میں اس روئے زمین پر نہیں آیا.
عہد صحابہ میں اللہ کے نبی موجود تھے، کوئی ایسا عمومی عذاب اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ امان چلی گئی۔ جو امان اللہ نے عطا فرمائی تھی، عذاب کے روکنے کا ذریعہ تھا، نہ آنے کا سبب تھا، وہ شخصیت اللہ کے حضور میں چلی گئی۔ ایک امان ختم ہو گئی، ایک نعمت ختم ہو گئی، لیکن دوسری امان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار، جس قوم میں، جس جماعت میں، جس معاشرے میں، جس امت میں استغفار کیا جاتا رہے گا، اللہ سے مغفرت طلب کی جاتی رہے گی، گناہوں کی بخشش مانگی جائے گی، اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر عمومی عذاب نازل نہیں فرمائے، جس میں پوری ملت تباہ ہو جائے، پورا شہر تباہ ہو جائے، پورا گاؤں تباہ ہو جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ ایسا عذاب اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے جب تک اس روئے زمین پر موجود رہیں گے، اللہ رب العالمین وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ ایک چیز ابھی بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، وہ ہے استغفار جیسی نعمت۔ اس کو اگر ہم کرتے رہیں گے، اپنے معمولات میں رکھیں گے، انشاءاللہ الرحمن بڑے سے بڑا عذاب اس کی برکت سے نہیں رہے گا۔ چھوٹے موٹی تکلیفیں، مسائل اور عذاب کی شکل میں نازل کی جا سکتی ہے، لیکن پورا محلہ سب میں آ جائے، تباہ ہو جائے، پورا معاشرہ ختم ہو جائے، پوری دنیا جو ہے اس کی چپیٹ میں آ جائے، ایسا عمومی عذاب اللہ نازل نہیں فرمائیں گے جو اور قوموں کے اوپر اللہ نے نازل فرمایا۔ حضرت نوح کی قوم پر، حضرت ہود کی قوم پر، اور اسی طریقے سے عاد، قوم سمود، قوم صالح، جو ان لوگوں کی قوموں پر اللہ نے عمومی عذاب نازل فرمایا کہ سب کے سب لوگ تباہ ہو گئے۔ کوئی فرد بشر ایسا نہیں جو عذاب کی زد سے بچ گیا ہو، اللہ نے سب کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہلاک و برباد ہو گئے، وہ اسی انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ جانور اللہ کے حضور میں فریاد کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جانور شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، جانور دین و مذہب کے مکلف نہیں ہوتے، ان کے اوپر جو عبادتیں ہمارے جیسی ہوتی ہیں لاگو نہیں ہوتی، اس لیے وہ عذاب کے بھی مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ ان کو نسیہ منسیہ جالے کنیتن کو ترابہ کے ذریعے سے مٹی بنا دیں گے، خاک بنا دیں گے، ان کے لیے جنت دوزخ نہیں۔ جنت دوزخ کا اطلاق انسان کے لیے اور جنات کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے عبادت کے لیے حضرت انسان پیدا فرمایا، عبادت کے لیے اللہ نے حضرت جنات کو پیدا فرمایا۔ یہ لوگ عبادت میں شامل ہوں گے، جنت اور دوزخ کا نفاذ، عذاب، مصائب و پریشانی کا نزول انہی دو لوگوں کے اوپر کیا جائے گا، اور بے زبان جانور ان عذابات سے کے مکلف نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کو اسی طریقے سے یادیں کنیکوں کو ترابا، کفار بھی دیکھیں گے کہ جانور مٹی بنا دیے گئے تو وہ بھی کہیں گے کہ یادیں کنیکوں کو ترابا، کاش کے میں بھی مٹی ہو جاتا، عذاب میں مبتلا نہ ہوتا، جہنم کے اندر داخل نہ کیا جاتا۔ یہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے عذاب، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانیاں، مشکلات سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار اپنی
اپنے اوپر لازم کر لیا، اور تسبیحات کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری، اور 100 مرتبہ صبح و شام استغفار کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری۔ دن کے گناہ، رات کے گناہ، شام کے گناہ سب اس کے برکت سے اللہ معاف فرما دے، اور گناہوں سے باز رہنے کا عزم کرنا، یہ نہیں کہ گناہ کر لیا استغفار پڑھ لیا معاف کر دیے گئے۔ توبہ کی شرائط ہے، جو گناہ آپ نے کیا اس گناہ کو فوراً چھوڑ، اس معصیت سے آپ دور ہو جائیے، الگ ہو جائیے۔ اور اسی طریقے سے جو گناہ ہم سے ثابت ہوا یا ہونا چاہتا ہے، اس گناہ سے بھی ہم دور رہیں، اس سے بھی ہم کوسوں دور رہیں، اور اس پر مداومت رکھیں، عزم رکھیں کہ انشاءاللہ الرحمن جو گناہ مجھ سے ثابت ہو گیا اس گناہ کو کبھی اپنی ذات سے ہونے نہیں دیں۔ یہ ہے اس کے شرائط ہے، تب اللہ رب العالمین انسان کو اس گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین کا صغیرہ، کبیرہ، اکبر الکبائر سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہر من کل ضیق مخرجا، ہر قسم کی تنگیوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آدمی مالی اعتبار سے پریشان، صحت کے لحاظ سے پریشان، لڑائی جھگڑے کے لحاظ سے پریشان، رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان، تو جس قسم کی بھی پریشانی انسان کو لاحق ہوگی، اس استغفار کی برکات سے اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے دھیرے دھیرے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ پریشانیاں مشکل نہیں ہوں گی، آپ کی ہلاکت کا سبب نہیں بنے گی، یا آپ اس کے ذریعے سے کوڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو اطمینان و سکون عطا فرمائیں گے، اور آپ دھیرے دھیرے اس تنگی سے، پریشانی سے نکال دیے جائیں گے، کوسوں دور ہو جائیں گے۔ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو نکال دیتے ہیں۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم خرجا، اور اسی طریقے سے جو غم ہوتا ہے، حزن الگ چیز ہے، ہم الگ چیز ہے۔ حزن سے زیادہ عام ہوتا ہے ہم، جس کو اللہ نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ ہم کے ذریعے سے، ہم ایسا غم ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے گھلتا جاتا ہے، اس کا بدن لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، پگھلتا جائے گا، گلتا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ استغفار کی برکات سے جو شدید قسم کا ہم ہوتا ہے، اس ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے کہ انسان کے بدن میں نقصان نہیں ہوگا، ہمارے بدن میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ہم اس میں کھلیں گے نہیں، کیونکہ یہ استغفار اس کے کھلنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق، روزی ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ کے پاس کروڑوں راستے ہیں انسان کو نوازنے کے لیے، روزی پہنچانے کے لیے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو کہاں سے عنایت فرما دے، ہمارے دماغ میں بات نہیں آ سکتی۔ اور کبھی کبھی تجربہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ سے مجھے میری ضرورت پوری ہو گئی جہاں میں نے سوچا بھی نہیں، مجھے میرے دماغ میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس اہم کام کو کیسے پورا فرمائیں گے
لیکن جب وقت آیا تو اللہ نے ایسے طریقے سے کر دیا جو ہمارے وہم و گمان میں ملے. تو وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار کرنے والے کو یہ تمام خزائن و برکات حاصل ہوں گے اور اللہ رب العالمین اس کو ان تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے. جب آدمی ان چیزوں سے ہٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کروا دیتے ہیں، نیکی کی راہ پر لگا دیتے ہیں اور نیکی کی راہ پر وہ انسان گامزن ہو جاتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک عارف اللہ والا کسی گلی سے گزر رہا تھا تو اس نے گلی سے دیکھا کہ ایک مکان سے روتا ہوا بلکتا ہوا ایک بچہ مکان سے باہر آیا اور اس کی ماں اسے دھکے دے کر مکان سے باہر کر گئی. بچہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، 7-8 سال کی عمر کا بچہ، ماں کی ممتا ساتھ میں، لیکن اس نے ماں کی نافرمانی کی اور ماں کی بات نہیں مانا. اس لیے ماں عاجز ہو کر اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دھکے دے کر اپنے مکان سے باہر کر گئی. وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ نے دیکھا اس منظر کو. وہ بچہ بلکتے ہوئے، روتے ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے کچھ دور چلا گیا. ماں نے دروازہ بھی بند کر دھکا دینے کے بعد اپنے دروازے کو بند کر دیا. بچہ دور چلنے کے بعد اس نے یہ سوچا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ جب ماں باپ گھر سے نکال دیں گے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کہاں کون ہم کو رکھے گا، کہاں ہم رات بسر کریں گے، کہاں کھائیں گے، کہاں پئیں گے. وہ بچہ اپنی دور سے واپس اپنے ماں کے گھر میں چلا آیا اور اپنی ماں کے گھر کی چوکھٹ پر اپنے سر رکھ کر سو گئے. نیند آ گئی. ہونے کی وجہ سے، دلدلانے کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے تو اسے غنودگی اور نیند آ جاتی ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کے بعد جب ماں نے اپنے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ میرا بچہ میری چوکھٹ پر سویا. ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا بیدار ہوئی. ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور یہ کہا کہ بیٹا دیکھا، والدین کے علاوہ کہیں انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، بالآخر تمہیں ہمارے ہی مکان میں آنا پڑا. اگر تم ہماری بات مانتے تو میں ایسا کیوں کرتی، میں تمہیں اپنے گھر سے دھکے کیوں دیتی، کیوں بنا دیتی. تو بچہ تھا تو عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کو دھکا دے کر بھگا بھی دیں تو تمہارا گزارا کہاں ہو سکتا ہے. اللہ اگر تمہیں جو ہے دھتکار دے کہ ہم تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم تمہاری بات قبول نہیں کریں گے، نکل جاؤ ہمارے دربار سے، چلے جاؤ، تو آخر آدمی کہاں جائے گا. اللہ جب جلال میں آتے ہیں، قہر میں آتے ہیں تو بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے جلال پر غالب ہو جاتی ہے. اس لیے ہم بھی جب ایسے عالم میں ہوں گے پھر اللہ کے دربار میں آئیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، دعائیں مانگیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت مجھے اپنے آغوش ملے گی. یہ میرے بندے ہیں، کہاں جائیں گے، میں ہی تو ان کا مالک ہوں، رب ہوں، آقا ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں. وہ میرا جلال تھا، یہ میرا کمال ہے، یہ میری رحمت کا انجام ہے، نتیجہ ہے کہ اس بندے کو اللہ اپنی آغوش میں دیکھ لیا. میرے علاوہ کہیں ٹھکانا نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کا نافرمان ہے، نہ شکرا ہے،
گناہوں کا پتلا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دھکا دے دیا جائے پھر بھی اسی دربار میں آئے گا، تو ہم دھکا دینے سے پہلے ہی اللہ کو منا لیں، دھکا دینے سے پہلے ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ اس لیے کہ جب اللہ رخ پھیر لیں گے تو ساری کائنات رخ پھیر لیں، سارے اپنے لوگ رخ پھیر لیں، اور اللہ کی جب نظر ہو جائے گی تو ساری مخلوق کی نظر ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ دن رات میں 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین کو 2 وقت استغفار کے ذریعے سے منانا چاہیے، ذکر میں تھوڑا وقت بھی دینا چاہیے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے بھی مانگا تھا فرمایا، تو اس کا تو کچھ شکرانہ ادا ہونا چاہیے، اس کا کچھ نام ہماری زبان پر آنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین خوش ہونے کے لیے ہم کو یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور رب ہی نے مجھے دیا ہے، تو اس لیے آدمی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے۔ رئیس المتبذلین حضرت جگر مراد آبادی بہت اونچے درجے کا شاعر، ظالم اتنا کہ مطلب شاعرانہ ظلم، جس مشاعرے میں جس اسٹیج پر پڑھ دیتے تھے سارا مجمع ان کے قبضے میں ہو جاتا تھا، آواز کا ملکہ، آواز کا جادو، لیکن شراب نوشی بہت زیادہ، بہت شراب پیتے، اپنے اندر اور جیب میں بھی شراب کی بوتلیں رہتی تھی، شراب چھوٹتی نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، جب اللہ کسی کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، اس کا دین بدلنا چاہتے ہیں، تو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جگر مراد آبادی کو بہت خوبیوں سے نوازا تھا، تو دین کی خوبیوں سے بھی نوازنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء حسد فرماتے تھے کہ اللہ نے جگر کو اتنے شرابی کو ایسے ایسا شعر کہنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی زمانے میں انہوں نے شراب کے عالم میں ایک شعر کہا تھا کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافی مسلمان ہوگا۔ یہ شراب کے عالم میں اور شراب کے دور میں آپ نے یہ شعر فرمایا تھا، لیکن جب اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، قلب کو بدل دیا، حضرت شیخ خانی نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں تشریف لائے اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ تشریف لائے اور بیعت فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے لیے آپ 4 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں۔ حضرت نے دعا فرمائی زندگی بھر کی شراب نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت دعا فرما دے کہ میں گاڑی رکھوں۔ حضرت نے دعا فرمائی جگر مراد آبادی باقاعدہ گاڑی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت سے مستفید ہو جاؤں۔ اللہ نے حج بیت اللہ کی طرح کیا۔ چوتھی دعا کی حضرت دعا فرما دیجیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ 3 چیزیں تو دیکھنے میں زندگی میں نظر آ گئی، شراب چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی، حج بیت اللہ کر لیا، انشاءاللہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا۔ تو جگر مراد آبادی جب جو ہے توبہ کر چکے ان کی طبیعت بگڑ گئی، کیونکہ شرابی اچانک شراب چھوڑ دے گا، بیمار ہو جائے گا، مر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو اچانک نہیں چھوڑنا چاہیے، دن میں 2-3 بار شراب لیجیے ورنہ آپ مر جائیں گے۔ کہ مر جاؤ، لیکن اب شراب نہیں پی سکتے۔ تو وہ یکے پر کہیں جا رہے تھے، یکا والا جگر مراد آبادی کا وہ شعر جو شراب کے عالم میں کہا تھا کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، اور وہ سمجھتا نہیں تھا کہ ہمارے یکا پر جگر مراد آبادی تشریف رکھتے ہیں۔ شکل صورت بدل گئی تھی،
یہ شعر سننے کے بعد جگر مراد آبادی رونے لگے۔ فرمایا کہ میں نے شراب کے عالم میں اور شراب کے دور میں یہ شعر کہا تھا، اللہ نے ہماری زبان سے اس زمانے میں یہ شعر نکلوایا اور آج اس کا صلہ مل رہا ہے۔ چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا، آج میں نئے طریقے سے مسلمان ہوں۔ اللہ انسان کا دل کب پھیر دے۔ جگر نے ایک شعر اور کہا تھا کہ اپنا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اپنے پیر و مرشد شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت فرما کر فرمایا کہ اپنا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ پیر مرشد کا فیضان ہو گیا، ان کی نظر انتخاب ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے سارے عالم میں جگر کا ڈنکا پیٹ دیا، جگر مراد آبادی۔ آج بھی لوگ جگر کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، یہ دین کی نسبت کی وجہ سے، اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اور سچی توبہ کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام اتنا اونچا فرمایا کہ آج بڑے ہی ادب و احترام سے انسان جگر مراد آبادی کا نام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے انسان کو کہاں سے کہاں مقام تک پہنچا دیتا ہے، کس بلندی تک پہنچا دیتا ہے، آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ سچ اور حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دل سے سچی توبہ ہونا چاہیے، نیت سچی ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ 99 ایک کم 100، اور اس کے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، سچی توبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے رجوع ہونا چاہتا ہوں، اب آج کے بعد سے میں قتل نہیں کروں گا۔ علماء کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہمارا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ جو غیر عارف لوگ تھے، جن کو اللہ نے اپنی معرفت عطا نہیں فرمائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی ختم کر دیا۔ 100 انسانوں کا قاتل ہو گیا، لیکن طلب وہی ہے، طلب صادق وہی ہے، نیت وہی ہے کہ ہم جو سچی توبہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا، دوسرے عالم سے پوچھا جس کو اللہ نے معرفت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی، کہ ہمارا یہ گناہ 100 انسانوں کا قاتل ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے۔ جس نے پہلے بتایا اس نے اللہ کی رحمت اور وسعت نہیں سمجھی تھی۔ یہ کیا پہاڑ جیسے گناہ ہو، ہمالیہ پہاڑ جیسے گناہ ہو، تو اللہ کے سامنے وہ بھی نسیہ منسیہ ہو جائے۔ ایک اللہ کی طرف سے بارود لگا دی جائے گی، ہمالیہ پہاڑ صاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ہماری بارود کیا ہے؟ آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو، یہ گناہوں کا بارود ہے۔ اس یہ بارود سے ہمارے گناہ سب صاف کر دیے، معاف کر دیے۔ تو اس نے بتایا کہ فلاں بستی میں اللہ کے نیک بندے لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن وہاں جائیں گے، وہ لوگ بتائیں گے، رہیں گے تو آپ کا گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ چلا، راستے ہی میں بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، اس بستی میں پہنچ نہیں سکا۔ نیت وہی، طلب صادق وہی، تڑپ وہی جذبات، وہی احساسات۔ فرشتے نازل ہوئے، جنتی فرشتے بھی، جہنمی فرشتے بھی۔ یہ توبہ نہیں کی، اس کو جہنم میں داخل ہوا۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نیت صحیح تھی، توبہ کی درست چل رہا تھا، اس لیے اس کو جنت میں داخل کریں۔
فرشتوں میں تکرار ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میرا حصہ ہے, وہ کہتا ہے میرا حصہ ہے, میں اس کو داخل کیا. فرشتوں کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ نے تیسرے فرشتے کو انسانی شکل میں نازل فرمایا اور اس کے بعد تیسرے فرشتے کو نازل فرمایا اور فیصل کے طور پر, حکم کے طور پر نازل فرمایا. کہا جاؤ دونوں فرشتوں کا فیصلہ کرو. فیصلہ کیا ہوا؟ تیسرے فرشتے نے کہا کہ آپ کی بات بھی صحیح, ان کی بات بھی صحیح. میری ایک بات ہے, میں عرض کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. کہا فرمائیں. کہا اگر یہ نیک بستی کی طرف چل رہا تھا تو اس بستی کی پیمائش کر لو. اگر اس سے قریب ہو تو جنت میں لے جاؤ, جہنم سے اگر قریب ہو تو جہنم میں لے جاؤ. اس میں کیا اشکال ہے؟ دونوں کو بات سمجھ میں آئی. اب اللہ رب العالمین کام بنا رہے ہیں, وہ بیچوں بیچ ہے, نہ جنت کے مستحق نہ جہنم کا مستحق. اللہ کام بنا رہے ہیں. اللہ نے ان کو فرمایا کہ زمین تم تھوڑا کھسک جاؤ. زمین سکون میں, اس کا جسم نیک بستی والوں سے ایک بالش قریب, جہنم سے ایک بالش دو بالش دور ہو گیا, جنت میں داخل کر دیا. نیت صدق دل سے اللہ رب العالمین کام بنا دیتے ہیں. سننے دور شب ایام بنے آتے ہیں, راہ ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیتے ہیں اس کے بچنے کا اور اس کی جو ہدایت کا, اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس لیے استغفار کو لازم رکھیے, اس سے اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ بہت عمدہ چیز ہے. اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی, استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا